جی السلام علیکم ویورز. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو، دیکھنے والوں کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے. جی انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد، انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ یہ میرا انسان جو ہے وہ کس طریقے سے کوئی ایسا کام کرے جس سے میں اس کی بخشش کر دوں، میں اس سے راضی ہو جاؤں. ہاں جی. تو ایک اللہ کی اتباع ہے اور ایک نفس کی اتباع ہے. جب انسان نفس کی اتباع کرتا ہے، یعنی دل کی اتباع کرتا ہے، جو دل کہتا ہے اس کو مانتا ہے، جو اللہ کہتا ہے اس کی نہیں مانتا، تو یقین کرو کہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوتا ہے. وہ اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جس کا کوئی ازالہ نہیں ہے، جس کا کوئی دوبارہ جو ہے وہ متبادل نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. کیونکہ انسان کی جب ایک دفعہ آنکھ بند ہو جاتی ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. پھر افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، کاش کہ دنیا میں اللہ کی مان لیتا، اللہ کو مان لیتا اور اللہ کے نبی کی میں بات مان لیتا، تو آج مجھے یہ منظر اور یہ ہولناک منظر، خوفناک منظر نہ دیکھنا پڑتا. اس وقت اس کو یاد آتی ہے، لیکن اس وقت ساری چیزیں سوچنا ساری بے سود ہوتی ہیں، بے فائدہ ہوتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ملتا اس کو. جی اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر چلنے والا ہمیشہ دنیا میں کامیاب رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور دنیا کی خواہشات کرتا ہے، نفس کے پیچھے چلتا ہے، تو دنیا کی چیزیں تو اسے مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. لیکن دنیا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں چلا جاتا ہے.
لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم ضرور بالضرور ہم جب دنیا سے جائیں گے تو آخرت میں ہمیں ضرور وہ جنت ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن سزا کاٹنے کے بعد۔ ہاں اگر کوئی سزا کے لیے تیار ہے اور سزا بھی کوئی دنیاوی سزا نہیں ہے، بڑی بڑی سزائیں ہیں، اس کے اگر آپ متحمل ہیں، برداشت کر سکتے ہیں اسے، ان سزاؤں کو، تو ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے ٹھیک ہے، پھر اپنے مطابق چلیں۔ ہاں کلمہ پڑھ لیے ٹھیک ہے، ایک نہ ایک دن جنت میں تو داخل ہو جائیں گے، لیکن سزائیں کاٹنے کے بعد، اور ان سزاؤں کی میرے خیال میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں تک یہ دیکھ لیں کہ جہنم کی آگ کو کہتے ہیں کہ 1000 سال برس جب جنت جلایا گیا تو وہ مکمل سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال کے بعد اسے جلایا گیا تو پھر لال سرخ ہو گئی، جیسا کہ یہ ہماری دنیا کی آگ ہے۔ پھر 1000 سال کے بعد اسے جلایا گیا، 1000 سال تک جلایا گیا اسے۔ تو کہتے ہیں کہ اب وہ آگ 3000 تک آگ کو جلایا گیا، تو اب وہ آگ سیاہ اندھیرے کی طرح کالی ہے۔ تو اب آپ خود سوچو کہ دنیا کی آگ ہمیں برداشت نہیں ہے، ایک سیکنڈ بھی اپنے ہاتھ کو آگ پر نہیں رکھ سکتے، ہم فوراً ہم ہٹا لیتے ہیں۔ آخرت کی 1000 سال ڈبل اس کو جلایا گیا، تو وہاں تو بالکل ہی جانا ہم آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، اسی لیے وہاں کی سزائیں برداشت کرنے کی کسی کے اندر مادہ نہیں ہے، اور نہ ہی حوصلہ ہے کہ وہاں کی سزاؤں کو یہ برداشت کر سکے گا۔ اس لیے بہترین اور اچھی بات یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں، اسی میں ہماری نجات، کامیابی، کامرانی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کمائیں، خوب کمائیں، اس سے دین نہیں آپ کو روکے گا، لیکن اس کا ایک اصول ہے۔ اصول یہ ہے، فرماتے ہیں کہ نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرنے کے بعد اپنے روزی پانی کے لیے نکل جاؤ اور خوب کماؤ، لیکن کمانا بھی جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں۔ جیسے ہی ناجائز طریقے سے کماؤ گے، وہ مال آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا،
کل قیامت والے دن اس کا حساب کتاب ہوگا اور پھر آپ پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے مال کمائیں جائز طریقے سے، ہیرا پھیری، دھوکہ، فراڈ، اس سے مال کمایا ہوا سارا کا سارا، ایک تو اس میں برکت نہیں رہتی اور دوسرا حرام کا مال ہوتا ہے۔ اور حرام کا جو مال ہوتا ہے، یہ مشاہدہ ہے کہ حرام کاموں میں ہی خرچ ہو جاتا ہے، برکت نہیں رہتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا۔ یہ ماشاءاللہ مولوی حضرات مسجدوں میں بیٹھے ہیں، کتنی تنخواہیں ہوتی ہے، یہ 2024 چل رہا ہے، کتنی تنخواہیں بیچاروں کی، 15,000 20,000۔ ابھی میں ایک جگہ، یہ کوئی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کہ میں وہ ایک امام سے ملا جو مسجد کا امام خطیب تھا۔ اس نے اپنا دکھڑا سنایا، بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا یار یہ اس مسجد والوں نے مجھے جواب دے دیا۔ اچھا، وجہ میں نے پوچھی جی کس وجہ سے آپ کو جواب دیا گیا؟ تو وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے تقریباً، مجھے یہاں یہ 10واں سال ہے اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ اگلے مہینے جو ہے نا وہ آپ فارغ ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ جی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان سے تنخواہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ تنخواہ پوچھی جی کتنی آپ کو وظیفہ ملتا تھا؟ جی 15,000۔ شروع میں شاید 7-8 ہزار تھی، کہ کچھ بڑھاتے بڑھاتے 10 ہوئی، 12، پھر 15۔ جی تو 15,000 ہوئی۔ اب کہتے ہیں جی میں نے تھوڑی سی ان سے بات کی کہ مزید بڑھائی جائے، کیونکہ مہنگائی ہوئی پڑی ہے اور آگ لگی ہوئی ہے چیزوں کو۔ تو شاید ان کو یہ بات بری لگی، انہوں نے کہا جی ہماری آپ کی نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے جی، کیا کریں؟ جی ٹھیک ہے۔ اور اس امام نے بتایا کہ آج تک میں نے دستے دراز نہیں کیا، اپنا ہاتھ کسی کے ہاں میں نے نہیں پھیلایا، اور سارے نمازی مجھ سے مطمئن بھی ہیں۔ اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کہتے یار دعا کرو اللہ تعالیٰ اس